السلام علیکم، اٹس می منیر احمد واجد اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم طاقت و اختیار کے لازوال قانونوں کے اندر غوطہ ہونے جا رہے ہیں، جو آپ کو سکھائیں گے ہاؤ ٹو مینیپولیٹ دا سرکمسٹانسز، آؤٹ وٹنگ یور رائولز، ماسٹرنگ یور ایموشنز۔ سو fasten your seat belts and stay tuned because we are about to uncover the strategies that will make you a master of powers. So let's start. Law number 9 is win through actions, never through arguments. میں اور آپ سب جانتے ہیں اور شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسی چیز کو یاد دہانی کرواتا ہے رابرٹ گرین اپنی ماسٹر پیس کتاب میں دا 48 لاز آف پاور۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصول ہیں ان پر عمل پیرا آپ کو لازمی کرنا چاہیے۔ آپ اگر زندگی ساری لوگوں کو یہ قائل کرواتے رہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں فلاں فلاں سکلز کا ماہر ہوں، تو لوگ آپ کو نہیں مانیں گے جب تک آپ انہیں ثابت نہیں کریں گے۔ آپ کسی بھی شخص کو اپنا لیڈر نہیں مانتے جب تک وہ اپنی لیڈرشپ کی سکلز کو شو آف نہ کرے۔ جب وہ نظر آ جاتی ہیں تو اسے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل ہی لوگوں کو قائل کر لیتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت ہی عام سی بات ہے۔ ہر شخص اس وقت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ لین دین کی بات کرنے جاتا ہے، کسی کے ساتھ کاروباری لین دین ہوتا ہے یا کوئی بزنس ورک ہے، تو یہ انسانی نفسیات ہے اور فطرت کا ادراک ہے کہ ہم زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں جب ہیرا پھیری یا دھوکے کے معاملات آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ہمیں جھوٹ لگتی ہیں کہ یار وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو شاید یہ جھوٹ ہوگا، تو ہم بڑی محتاط طریقے سے قدم لیتے ہیں۔ ہاں، جب لوگوں کے اعمال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اعمال میں جو کنسسٹنٹ ہے، پرفیکٹ ہے، ہمیشہ ایسے ہی اعمال سر انجام دیتا ہے، نیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یا وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر پورا اترے گا، وہ اپنے پرامس کو پورا کرے گا، تو تب ہم جو ہے ان کے ساتھ زیادہ جڑ پاتے ہیں اور اپنا کام بہتر انداز میں کر پاتے ہیں۔ تو خاص طور پر جب کوئی ہیرا پھیری کا معاملہ ہو یا پوشیدہ ایجنڈوں کی بات ہو تو تب ہم زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اس لیے اپنے مضبوط کردار کا مظاہرہ کیجیے، مسلسل وعدوں کو پورا کرتے رہیں، اور اس طرح جو نتائج پیدا ہوں گے وہ قدرتی طور پر آپ کی ساکھ اور آپ کے اثر کو بہتر بنائیں گے۔ تو ظاہری اعمال ضروری ہیں، دوسروں پر اعتماد کیجیے اور انہیں اعتماد دلائیے کہ آپ واقعی ایک ٹرسٹ ورتھی پیپل ہیں، اور احترام اور وفاداری ہمیشہ جیتتے رہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کا اظہار ضرور کرتے رہیں، نمائش کرتے رہیں۔ آپ کام ایسے کریں کہ وہ کام لوگوں کو دکھے، آپ کو زبان سے قائل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لا نمبر 10 انفیکشن، اوائڈ دا انہیپی اینڈ ان لکی۔ اس قانون میں یہ قانون متضاد محسوس ہو سکتا ہے، بٹ اٹ پرووائڈز انسائٹس ان مینٹورشپ اینڈ ٹیچنگس۔ تو وہ کہتا ہے رابرٹ گرین کہ دیٹ نیگیٹیوٹی اینڈ مس فارچون کین بی کنٹیجیس۔ انفیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزٹیو، کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک بندے سے دوسرے میں پہنچ جائے، متعدی ہو، وبائی ہو۔ تو آپ نے دو چیزوں سے بچنا ہے، ان لوگوں سے جو ان ہیپی ہوں یعنی ہمیشہ ناخوش رہتے ہوں، ناشکرے ہوں، اور دوسرا وہ جو بدقسمت ہوں، یعنی بدقسمتی سے یہ مراد ہے کہ وہ کوشش بھی نہیں کرتے اور آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر بدقسمتی کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی کسی ایک چیز میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی میں تو ان لکی ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا، میں فلاں چیز میں ناکام ہو گیا، فلاں میں ناکام ہو گیا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں سے الجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں آتی، کوئی پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، گڈ وائبز نہیں آئیں گی۔ جب گڈ وائبز نہیں ہوں گی تو لائف بھی گڈ نہیں ہوگی، یہ شور بات ہے۔ تو یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنے سے خبردار رہیں جو ہمیشہ منفیت، نیگیٹیوٹی پھیلائیں، آپ کو جو ہے پیچھے دھکیلیں، آپ کی انرجی کو لوز کریں، تو ان لوگوں سے آپ نے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے۔
اور وہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا پرپلیکسنگ محسوس ہو، پریشان کن محسوس ہو، لیکن رابرٹ گرین ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھے لوگوں کو تلاش کرنا ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں تو اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیں. یعنی اگر آپ کسی روم میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں پر سیانے ہیں، سب سے زیادہ سیانے آپ ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط کمرے میں بیٹھے ہیں. کسی ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسی صحبت میں بیٹھے ہیں جہاں آپ سے زیادہ انٹلیکچوئلز موجود ہوں، گریٹ مائنڈز موجود ہوں. تو وہاں آپ کو سیکھنے کو ملے گا، آپ کی گروتھ ہوگی اور آپ کی پوٹینشیل سامنے آئے گی. سو یہاں پہ اس نے ایک مثال بھی دی ہے. ایک ایل فیٹڈ فرینچ ملٹری لیڈر تھے مارشل مورس ڈی سیکس. تو جنگ میں انہیں شکست ہو گئی بڑی بری طرح. تو ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے فوجی تھے، ان کے ماتحت تھے، جو لیفٹیننٹ وغیرہ اور وہ سارے عہدے افسران، وہ ان سے دور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس کی جو بدقسمتی ہے، اس کی جو منفیت ہے، جو اس کی سوچ کی منفیت ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہ پریویل ہو جائے. تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے کنارہ کشی کی. تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ منفیت کی طرف جا رہا ہے، نیگیٹیوٹی پریویل کر رہا ہے، تو ان سے دور رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو وائبز اپنائیں. تبھی آپ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے اور اپنے گولز کو اچیو کر پائیں گے. سو لا نمبر 11 از learn to use selective honesty and generosity to disarm your victims. دیانتداری اور سخاوت جو ہے اس کا استعمال کو حالات کی ہیرا پھیری اور کنٹرول کرنے کے اوزار کے طور پر دریافت کرتا ہے. یہ پیچیدہ حرکیات کو نیویگیٹ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے اپنی آنیسٹی کو، ایمانداری کو، اپنی جنروسٹی جو ہے اسے استعمال کرنا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ ایمانداری اور جنروسٹی استعمال کرتے رہیں اور آپ کے جو مطلوبہ نتائج آپ کو نہ ملیں، تو پھر انسان کو تھوڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یار میں سب کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھاتا ہے ہمیں رابرٹ گرین. ایکٹ ایز اے اسٹرانگ ویپن. تو ان کو اس طرح استعمال کریں جیسے یہ آپ کا ہتھیار بن جائیں. یعنی آپ جب سخاوت کر رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ دیانتداری کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں، تو وہ پھر آپ کے لیے لوٹ کے آئے. ڈو گڈ اینڈ گڈ آلویز کم ٹو یو. جب آپ اچھا کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے پاس اچھا ہی لوٹتا ہے. لیکن آپ نے صحیح طریقے سے کیا ہو، اسے صحیح جگہ پہ انویسٹ کیا ہو، تو وہ آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے. اگر غلط لوگوں پر، بدنسل لوگوں پر اپنی سخاوت اور دیانتداری جھاڑیں گے اور ان پر احسان کریں گے، تو پھر وہ آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر آپ کو مایوسی ہی اٹھانا پڑے گی. تو یہی مثال دی گئی ہے. اور خاص طور پر یہ جو قانون ہے یہ ٹیچرز کے لیے اور مینٹورز کے لیے ہے. استاد کی مثال جب وہ اپنے طلباء کے ساتھ معاملات میں مسلسل کھلے اور ایماندار نظر آتے ہیں، تو ہی شیئرز ہز پرسنل اسٹوریز اینڈ فیلیئرز ایٹسیٹرا. تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی استاد اپنی کلاس میں موجود ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، انہیں اپنے مسائل بتاتا ہے، اپنی ماضی کی سٹوریز بتاتا ہے، اپنے واقعات بتاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہیپننگز ہوئی ہیں وہ سکھاتا ہے، تو لوگ جو اسٹوڈنٹس اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے لیول پہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ استاد ہمارے لیے یہاں پہ آیا ہے اور وہ اس سے جڑ پاتے ہیں. سو the last one, law number 12 is learn to keep people dependent on you. یہ ایک نازک نقطہ نظر کا متقاضی قانون ہے جس میں آپ کو رہنمائی، تعاون اور با اختیار بننے کے لیے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ نے رہنمائی بھی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور با اختیاریت بھی ان چیزوں کو یکجا کرنا ہے، تو آپ ایک بہترین رشتہ فروغ دے پائیں گے. جہاں آپ دوسروں کو ان پٹ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد کی قدر کرتے ہیں. جب آپ اچھی ان پٹ دیتے ہیں تو آپ کو اچھی آؤٹ پٹ بھی حاصل ہوگی. اگر آپ کسی ادارے میں کوئی اچھے عہدے پر ہیں یا آپ کسی ادارے کے CEO ہیں، مینیجر ہیں، تو آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنے ہیں کہ ان کی گروتھ بھی ہو، وہ آپ سے سیکھیں بھی، آگے بھی بڑھیں، ترقی کی منازل بھی طے کریں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ آپ پر ڈپینڈنٹ ہونے چاہئیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ سیکھیں اور پھر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں کہ ہم تو جو ہے نا وہ خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سیلف میڈ ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اپنا کام شروع کر لیا. نہیں، تو انہیں ہمیشہ آپ پر ڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسی وائبز دیں کہ وہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہوں، کسی پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہے ہوں، تو وہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے صلاح لیں. اور ایسا کب ہوگا؟ جب انہیں یقین ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ انہیں اچھی صلاح دیں گے، آپ ان کی بہترین رہنمائی کریں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو وہ یقیناً آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے صلاح لیں گے
تو اس طرح آپ جو ہے وہ کیپ پیپل ڈپینڈنٹ آن یو، لوگوں کو اپنے اوپر منحصر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، میں نے اسے تھوڑا بہت پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ جلدی واپس آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ویڈیو ہوگی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل بائی ڈیل کارنیگی۔ اٹس اے ماسٹر پیس، یعنی ایک دفعہ تو زندگی میں آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں جلدی، السلام علیکم۔